جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، میری کل ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی تو ہم بہت آگے چلے گئے، تو میں تنگ ہو کہ پھر میں نے یہ لفظ کہے کہ اگر سامنے والا کباڑیا ہو تو آپ چاہے جتنی قیمتی الفاظ کہیں وہ ان کو ردی لے گا۔ کچھ لوگوں کی مینٹالٹی بدقسمتی سے ایسے بنا دی گئی ہے، ایسے سیٹ کر دی گئی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ جو نیرو مائنڈڈ، بس پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ان کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی ایوریج لائف جو ہے 60 ایئرس 64 ایئرز ہے، پتہ ہے؟ بہترین ملک، 4 پیارے موسم، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اس میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے 64، اور ہمارے ساتھ جاپان کی ایوریج لائف کیا ہے 86، 85، 86۔ وہاں پہ کیا ہے؟ انصاف ہے، سکون ہے۔ بچوں کی بہترین پرورش کے لیے، سکون کی زندگی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی، اور ایک بچوں کو ہر بات پہ ٹوکنا نہیں۔ بچے اگر کوئی چیز بھی کہیں، اگر بچہ کہے کہ میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، یا میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا، پولیس والا بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، کرکٹر کوئی بھی بنوں گا، تو بچوں کو دھات دو، ان کو ٹوکو نہیں، تو کیسے بنے گا؟ حالات ہم کیسے پائلٹ بن سکتے ہیں، ہم کیسے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ہم تو غریب گھرانے سے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ بچوں کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو وہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، وہ سیدھے پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری مینٹالٹی سیٹ کر دی گئی ہے کرپٹ لوگوں نے، کہ ظلم بھی وہ کرتے ہیں اور زبردستی سے اپنا لوا بھی منواتے ہیں، تو اندر سے کوئی اور جو روح ہے، کوئی وہ اور چیخیں مار رہی ہوتی ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اوپر سے نہ مانتے ہوئے بھی پھر ہم جن کرپٹ لوگوں کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے ہم کو دیمک کھا رہی ہوتی ہے کہ ٹو فیس پیپل ہوتے ہیں۔ تو کب تک یہ چلے گا؟ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک ملک میں 2 کورٹ ہیں، 2 قانون ہیں۔ ایک قانون جو ہے وہ تو مذاق ہی ہے، وہاں پہ تو غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، انصاف کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایک طرف ہاسپٹلز کا نظام ایلیٹ سسٹم ہے، اور ایک چھوٹے آپریشن کے لیے 10 سے 15 لاکھ دن کے لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں لوگوں کو، اور غریب بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ دن پوری محنت کر کے آدمی 1,000-1,200-1,500 روپیہ کماتا ہے، اور وہ علاج کہاں سے کروائے گا؟ تو یہ کیسے چینج آئے گی؟ ایک ہی آدمی ہے جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے، آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے اسپتالیں بنائیں، آپ کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں، آپ کو ایک ترقی یافتہ قوم دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو بدلہ یہ مل رہا ہے کہ وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، کبھی کیا اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ جو باقی کرپٹ لوگ ہیں ان کی طرح کرپشن نہیں کی، تو یہ اس کو صلہ مل رہا ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے کوئی فیک ہے اور کوئی سنیک ہے، میرے حال یہ نعرہ صحیح بہتر لگے گا ان دنوں۔ میں نے پہلے بھی جب ویڈیو بنائی تھی، عمران خان وزیر اعظم بنا تھا، تو میں نے کہا ابھی شروعات ہے، آگے بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ میں نے یہاں پہ LLB کی ہوئی ہے، میں نے یہاں کا قانون پڑھا ہے، یہاں کا قانون اور وہاں قانون، آدمی کو لگتا ہے کہ کوئی فلم چل رہی ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک بات ہے، داد دینی پڑے گی کچھ بہادر لوگوں کو، ان میں سے ایک عمران خان اور عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان جو حالات جب بگڑ آئے تھے تو اس نے ایک نعرہ مارا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ بڑا ہے، یہ لوگ بڑے ہیں۔ میں نے اس کا وہ نعرہ سنا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی نعرہ تھا، یا یہ وہی کنڈی تھی؟ سب ٹرانسفارمروں کا ٹرانسفارمر ہے، پاور دینے والا ہے، اس پہ یعقوب علیہ السلام نے ڈالی تھی، جب اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا پھٹا ہوا کرتا
خون لگا ہوا جب اس کے ہاتھ میں دیا گیا تھا تو اس نے کہا او اللہ میں تیرے ہاتھ میں یہ معاملہ دیتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، میں تیرے بھی چھوڑتا ہوں. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑی کنڈی ہے یہ. پھر آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں یہ جو چیزیں وہ بہت اچھی طرح سے لاج رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے اس کے لوگ کون ہیں، کون اس پہ پوری طرح یقین اور ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کبھی ان کو ڈسپوائنٹ نہیں کرتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین عمران خان کا نعرہ. اللہ پاک ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو سچے ہیں، جو حق پہ چلتے ہیں، ایمان پہ چلتے ہیں. سب سے زیادہ بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، وہ ان کو بہت پسند کرتا ہے. یہ کیا زندگی ہے، 100 سال ہے کونے میں آپ بیٹھ جائیں اور آپ کو 3 ٹائم زبردست کھانا ملتا رہے، بڑی کوٹھی میں بیٹھ جائیں. یہ کیا زندگی ہے. ٹیپو سلطان نے کیا خوب کہا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ کب تک چلے گا؟ زندگی ہو 20 30 40 50 60 70 کوئی بھی ہو، پتہ چلے کوئی زندگی ہو بہادروں والی، شیروں والی. ان کی نعرے جو کرپٹ لوگ ہیں تو کم از کم یہ کہ اگر ساتھ نہیں دے سکتے، ڈر ہے تو ان کے نعرے بھی اتنے لگاؤ، درمیان میں رہو. پھر رات کو وہی ہماری رات کو بحث بہت چھڑ گئی اور میں نے دوست کو غصے میں کہا، میں نے اگر تو پاکستان میں ہوتا چپیڑا کھامیاں میرے کو پاکستان جو ہیں تھا پر ادھر میں کچھ نہیں کر سکنا. تو بس اللہ پاک ہم سب کو جو حق اور سچ کی راہ ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت دکھ ہوتا ہے اپنے پاکستان کے حالات دیکھ کے، اور خاص کر اس آدمی کو ذلیل کیا جا رہا ہے جس نے اپنی ساری زندگی پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور وہ اس کو اذیتیں دی جا رہی ہیں. جو کرپٹ ٹولہ ہے وہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے، ابھی ان کو آگے حالات اچھی نہیں نظر آ رہے تو وہ ان سے جو پوری کوشش ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ جیت حق کی ہوئی ہے اور جیت حق کی ہوگی انشاءاللہ.